الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، گزشتہ سے پیوستہ ایک دو کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات اور آئے ہیں دوستوں کے، تو ان کے انشاءاللہ مختصر جوابات سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے جو بہت کامن ہے اور عام ہے وہ یہ ہے کہ مال کتنا ہونا چاہیے زندگی میں، اس کو کمانے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے، اور کتنے عرصے کا مال و متاع اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ جس کو گفتگو کو شروع کرتے ہیں، مال۔ ہم گفتگو پہلے کر چکے کہ مال رزق کا ایک کمپوننٹ ہے، اور اس میں سے آپ کو مال دنیا میں اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس گنجائش کیا ہوتی ہے؟ گنجائش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس مال تک پہنچنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں۔ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں مال تک پہنچنے کو ترجیح اولا نہ بنائیں، پرائورٹی نمبر 1 نہ بنائیں۔ مال تک پہنچنے کے لیے معروف طریقہ استعمال کریں، غیر معروف نہ کریں۔ غیر معروف کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بڑی اچھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو چیز آپ چاہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ مناسب نہیں ہوتی۔ تو ایسے طریقے جن سے آپ مال کما رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو طریقے کا پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیسے کمایا، ان سے اجتناب برتیں، تو وہ مال جو ہے آپ تک پہنچ بھی جائے گا اور آپ کے لیے خیر و برکت کے ساتھ ساتھ خوشی کا باعث بھی بنے گا۔ کتنا مال ہونا چاہیے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیں تو آج کے زمانے کی اگر میں بات کروں تو جس کی 50,000 منتھلی انکم ہے، اور جس کی 5 لاکھ ہے، اور جس کی 20 لاکھ ہے، سبھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں، سب کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مال کی مقدار اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ وہ مال کافی ہے یا ناکافی ہے۔ آپ اس مال کو خرچ کیسے کرتے ہیں وہ اس بات کی ضامن ہے کہ مال کافی ہے کہ نہیں کافی۔ مال جس ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے اس کے حساب سے اس میں برکت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی۔ اب یہ برکت کا بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، اس پہ میں علیحدہ سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو 50,000 والا بھی شاکی ہے اور 20 لاکھ والا بھی شاکی ہے، اور بعین ہی 50,000 والا بھی مطمئن ہے اور 20,000 والا بھی مطمئن ہے۔ میری سمپل جو انڈرسٹینڈنگ اور میری جو دریافت کہہ لیں یا جو میری کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اگر مال ترجیح اولا نہیں ہے اور مال معروف طریقے سے حاصل کیا گیا ہے تو جتنا بھی ہے وہ کافی ہوگا۔ اگر کافی نہیں ہو رہا تو 2 قدم پیچھے لے کے ترجیحات کو اور مال کے طریقے کو ایک دفعہ رجوع کر لیں۔ کتنا مال جمع کرنا چاہیے؟ تھوڑا کروڈ جواب ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم آج مر جائیں، پیچھے ہمارے جو بھی ہو رہا ہو، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ جواب دے، نہ شاید ہم میں سے بہتوں کو پتہ چلنا ہے، تو مال ہم پیچھے رہنے والوں کے لیے جمع کرتے ہیں نا جی۔ ان کا مال ان کے مقدر میں ان تک پہنچنا ہے۔ اس کا ایک وسیلہ ہم ہو سکتے ہیں، ایک کوئی اور ہو سکتا ہے، ہم وسیلے ہی ہوں گے، بھیجنا اس نے ہے۔ تو اصل طریقہ تو یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے جو ضروریات پہ خرچ ہوا باقی بانٹ دیں۔ اصل طریقہ یہ، جو آپ نے باقی بانٹ دیا وہ کہاں گیا؟ مخلوق کو گیا۔ کس مخلوق کو گیا؟ جس مخلوق کے پاس شاید اپنے ذاتی وسائل نہیں تھے، تو خدا نہ خواستہ کل جب آپ اور میں دنیا میں نہ ہوں تو ہم پیچھے مخلوق چھوڑ جائیں گے، جو ہماری اولاد، ہمارے گھر، ہمارے فیملی ہوگی، وہ کسی اور کے کل العفو میں سے اللہ ان کو ان کا حصہ دے دے گا۔ افضل طریقہ تو یہی، اسوہ حسنہ بھی یہی ہے۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہماری اپنی کچھ لمیٹیشن، ہماری اپنی کچھ سوچ بچار ہے۔ میں نے جو ایک جگہ کنکلوڈ کیا تھا، جب
ان عورتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے جن کے شوہر مر جاتے ہیں اور ان کا کیا سلوک ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو 1 سال تک ان کے گھروں سے مت نکالو، الا کہ وہ خود جانا چاہیں۔ میں اس سے یہ انفر کرتا ہوں پھر کہ اگر 1 سال تک ان کو رکھنا ضروری ہے اور ان کے لیے آسان کرنا ہے، تو پھر جانے والا ان کے لیے سال بھر کا مال چھوڑ کے چلا جائے، 1 سال کے خرچے جتنا، تو اتنا بہت ہوتا ہے۔ سمری، مال اللہ نے دینا ہے، ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ترجیح کون سی ہوگی مال حاصل کرنے کی، طریقہ کیا ہوگا؟ درست طریقے سے، درست ترجیح کے ساتھ جتنا مال ملے گا بابرکت ہوگا، کافی ہوگا، اور اتنا ہی مال جمع کریں زیادہ سے زیادہ جو سال بھر کی ضروریات کو کافی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔